ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے آج اسلام آباد راولپنڈی چشم برات تھی ان کے لیے، آپ نے دیکھا اور آپ نے خاص طور پہ وہ منظر دیکھا تھا جب وہ ان کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو تمام پاکستان کے چینل کے اندر بریکنگ نیوز آ گئی کہ جی ولی عہد صاحب ہمارے وہ جو ہے پاکستان کے اندر اس کے طیارہ آ گیا ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر اور F-16 جو ہیں طیارے، انہوں نے ان کو جو ہے اپنے اثار میں لے کے وہاں سے جو ہے وہ سلامی دی اور ساتھ لے کے آئے۔ تو جب وہ جہاز اسلام آباد کی اپنے فضاؤں میں آیا، جہاز اترا تو وہاں پہ ہمارے پاکستان کی اعلیٰ قیادت، وزیر اعظم پاکستان، پوری کابینہ، چیف آف آرمی سٹاف اور معزز شخصیات کے علاوہ سعودی عرب کے جو مہمان ڈانس ٹیم گئی ہوئی تھی وہ سب وہاں پہ موجود تھا۔ تو وہ ایک ایسا خوبصورت منظر تھا، وہ اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ جو ہے نا اس کے تاثرات جو ہیں وہ پوری قوم کے وہ اس میں عیاں تھی، وہ محبت عیاں تھی جو پاکستانی قوم کی خوشی کی، ایسے وہ جو ہے نا وہ ایک پھول کی طرح وہ کھلے ہوئے تھے آج پاکستانیوں کے چہرے کہ آج ہمارے خاص مہمان جو ہیں امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر اور ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے ہمارا دینی بھی، اسلامی بھی، اخلاقی بھی، بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی سعودی عرب سے ایک رشتہ جو ہے اس کو مزید استوار کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مدنی صاحب کو شریک کرتے ہیں۔ مدنی صاحب، آپ نے استقبال کو کس طرح پایا؟ پاکستان میں تو یوں تو چائنا کے وزیر اعظم بھی آتے رہے، بہت سارے اور رہنمائی مملکت بھی آتے رہتے، لیکن اس استقبال کی اہمیت کیا ہے؟ اس استقبال میں کیا خاص چیز جو آپ نے محسوس کی؟ فردوس صاحب، واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70-72 سال جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کا ایک یقیناً اہم ترین دورہ تھا اور اہم ترین ایونٹ ہے یہ، اور منفرد ہے۔ یعنی کہ ماضی میں ہم نے تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لی جائے، بھٹو کے دور میں ہوا ہوگا، جنرل ضیاء کے دور میں ہوا ہوگا، بڑے بادشاہ آتے رہے، ان کے استقبال ہوا ہوگا، لیکن اس طرح کا جو استقبال ہے اور اس دورے کے حوالے سے جو پہلے سے 2-3 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو چکی تھی، وزیر اعظم جب بنے سعودی عرب کا پہلا دورہ کیا، پھر دوسرا کیا، متحدہ عرب امارات کے 3 دورے کیے، تو اسی وقت سے اس دورے کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل اس دورے کے حوالے سے کوریج ہو رہی ہے، میڈیا پر لکھا جا رہا ہے، اور تمام بڑے بڑے چینل جو ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے بھی غیر متوقع تھا یہ، میں آپ کو بتاؤں کہ خود مجھے تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے باقاعدہ عملی طور پر پریکٹیکلی صحافت میں آئے ہوئے، جرنلزم میں، اور اس سے پہلے تقریباً 15-20 سال سے میں صحافت کو دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ خود میں جب کالم وغیرہ لکھتا تھا تو بڑے بڑے اخبارات کے اندر جب ہمارے کالم چھپتے تھے تو جب کبھی ہم سعودی عرب کے بارے میں لکھتے یا اس کے مقابلے میں ایران کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھتے تو ہماری اس بات کو کاٹ دیا جاتا، سعودی عرب کی بات کو بھی اگنور کر دیا جاتا، لیکن کوریج نہیں دی جاتی تھی، چھاپا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام اخبارات ولی عہد کی باتیں کر رہے ہیں، سعودی عرب کی باتیں کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کا پورے کلچر کو دکھا رہے ہیں۔ پھر یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ آج کے اگر آپ سعودی عرب کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، شرق الاوسط دیکھ لیں، اوکاز دیکھ لیں، صحیفۃ المدینہ دیکھ لیں، صحیفہ مکہ دیکھ لیں، الوطن دیکھ لیں، ریاض دیکھ لیں، تمام پہ، یہ پرنٹ میڈیا کی بات میں کر رہا ہوں، اگر الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں، قناة الاخباریہ دیکھ لیں، العربیہ دیکھ لیں، 24 عربی جو ہمارا ہے اس کو دیکھ لیں، تمام جگہ پر اسپیشل پیکیجز ہیں، پاکستان کے حوالے سے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک پوری غیر معمولی اہمیت۔ پھر سوشل میڈیا پر ٹویٹر پہ دیکھ لیں، ہیش ٹیگ چلا ہوا ہے، ٹرینڈ چلا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر، سعودی عوام اس پر کمنٹس کر رہی ہے کہ بڑا اچھا دورہ ہے اور بڑا وہ کچھ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کی اس لحاظ سے انفرادیت جو ہے وہ یقیناً تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی، اور آج کا جو دورہ ہے یہ ایک پاکستان کے اندر نئی تاریخ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جسے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، نئے پاکستان کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔